ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے مولوی درویش۔ مولوی درویش انور خان کی تحریر، شمارہ نمبر 11 ماہنامہ دریافت اب دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے انور خان کا مضمون مولوی درویش، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کوئی زر کی طلب میں گرفتار ہے، کوئی عورت کی محبت میں، کوئی اولاد کے پیچھے، کوئی کسی ہنر کے حاصل کرنے میں، کوئی علم کی طلب میں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی خوشی، اس کی راحت اسی میں ہے، لیکن دل کو تسلی نہیں ملتی، کیونکہ تسلی تو خدا کی یاد میں ہے۔ آدمی 3 حالتیں رکھتا ہے۔ اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کے گرد نہیں گھومتا اور سب کی بندگی اور خدمت کرتا ہے۔ زن، مرد، مال، لڑکے، پتھر، مٹی کو پوجتا ہے، خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب اسے معرفت اور آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کے سوا کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ پھر جب وہ اس حالت سے آگے بڑھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت نہیں کرتا اور نہ کہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ ان دونوں مرتبوں سے باہر جا چکا ہوتا ہے۔ ملفوظات: انسانی جسم کی تو خوب خدمت کرتا ہے، روح کو فراموش کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی حقیقت جھاگ سے زیادہ نہیں، لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کوئی خواب میں کوئی چیز کھاتا ہے، اس لیے خدا سے لو لگانی چاہیے۔ تمام باتیں، تمام علوم، تمام ہنر اور تمام حرفت میں اسی بات کی توجہ سے لطف اور چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کسی کام، کسی حرفت میں مزہ باقی نہ رہے۔ دنیا کی تمام حرفتیں اور علوم زندگی، خوشی، رونق عارف کے پرتو ذوق سے ہیں، کیونکہ اگر اس کا ذوق نہ ہوا اور اس کا وجود ان تمام مصروفیتوں میں ذوق اور لذت نہ پائے تو سب کچھ مردہ ہو جائے۔ ملفوظات: مولوی درویشوں کی پاکیزہ موسیقی اور رقص عالم علوی سے ناطہ جوڑنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آدمی چاہے خدا تک نہ پہنچے، اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، کہ مولانا فرماتے ہیں خدا کو یاد کرنے سے باطن منور ہوتا ہے اور دنیا سے تیرا انقطاع ہونے لگتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پرندہ چاہے کہ وہ آسمان پر اڑے، اگرچہ وہ آسمان پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن لہجہ بلہجہ دنیا سے دور ہونے لگتا ہے اور دوسرے پرندوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً ایک ڈبیا میں مشک ہو، اس ڈبیا کا منہ تنگ ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر مشک باہر نہیں نکال سکتا، لیکن اس کے باوجود تیرا ہاتھ معطر ہو جاتا ہے اور مشام کو اچھا لگتا ہے۔ بس خدا کی یاد ایسی ہی ہے، اگرچہ تو اس کی ذات کو نہیں پہنچتا، اس کی یاد بڑا اثر کرتی ہے اور تجھے اس کی یاد سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ملفوظات رومی: مولوی موسیقی کی ہم آہنگی کائنات کی کثرت میں وحدت اور نظم کو ظاہر کرتی ہے۔ گردش کرتے ہوئے صوفی
حرکت میں مراقبہ اور توجہ برقرار رکھ کر حرکت کے ساتھ سکوت، جوش کے ساتھ فکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ روحانیت اور رقص کی یکجائی دلوں کے لیے بڑی اثر انگیز ہوتی ہے۔ مولوی سلسلہ 1273 عیسوی میں سلطان ولد اور ان کے ساتھیوں نے شروع کیا تھا۔ عثمانی خلافت کے دوران اسے اس قدر عروج حاصل ہوا کہ خلیفہ اقتدار سنبھالتے وقت مولانا روم کے خلف آفندی سے کمر میں تلوار بندھواتے تھے۔ مولوی سلسلہ اس دور میں استنبول، یروشلم، قاہرہ، ایتھنز، نکوشیا اور تریپولی، لبنان تک پھیل گیا۔ جب کمال اتا ترک نے اقتدار سنبھالا اس وقت اسلام میں درویشوں کے 107 سلسلے تھے۔ صرف استنبول میں 258 خانقاہیں تھیں۔ اتا ترک کی حکومت سیکولر اور قبضہ جمہور کی حامی تھی۔ درویشی سلسلے مذہبی تھے اور جانشین شیخ مقرر کرتے تھے۔ اس لیے ان کا زور توڑنے کے لیے اتا ترک نے 2 ستمبر 1925 کو حکم جاری کیا، جس کی روح سے نجومی، جیوتش اور درویش ممنوع قرار دیے گئے۔ بہرحال یہ سلسلہ پوشیدہ طور سے چلتا رہا اور بالآخر 1957 میں مولانا روم کے آبائی شہر قونیہ میں سرکاری اجازت سے مولوی درویشوں نے اپنی تقریبات کی۔ 17 دسمبر 1973 میں مولانا کی 700ویں برسی منائی گئی۔ اس میں ترکی کے صدر فیری کورتک بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس طرح کم از کم مولوی درویش پر سرکاری پابندیاں ختم ہوئیں اور ایک لحاظ سے سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی۔ 17 دسمبر کو جب مولانا کا عرس منایا جاتا ہے، زائرین دنیا کے چپے چپے سے شریک ہوتے ہیں۔ مولوی درویشوں کا سما سیاحوں کے لیے باعث ترغیب ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ حکومت نے بیرونی زر مبادلہ کی خاطر مولوی درویشوں کو سما کی اجازت دے رکھی ہے۔ درویشوں کے روپ میں دراصل یہ چارہ ہے بیرونی سیاحوں کے لیے کہ وہ ترکی آئیں، لیکن جیمز مور کہتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل یہ لوگ درویش ہیں جو سیاحوں کی آمد کا بہانہ بنے ہوئے ہیں۔ مولوی موسیقی میں 66 دھنیں ہیں۔ 3 دھنیں بہت قدیم یعنی پرانی دھنیں کہلاتی ہیں۔ یہ دھنیں بے حد خوبصورت ہیں۔ انہیں 15ویں 16ویں صدی میں ترتیب دیا گیا تھا۔ ایک دھن 17ویں صدی کی ہے، 12 18ویں صدی کی، 42 دھنیں 19ویں صدی کی اور بقیہ 8 دھنیں اس صدی میں ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ موسیقی صرف لا جذبات کو نہیں ابھارتی، روحانی جذبات کو برانگیخت کرتی ہے اور بڑی پر اثر اور درد انگیز ہے۔ اس رقص کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، تصویروں سے کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ درویشوں کا رقص بڑا معنی خیز ہے۔ پیالہ نما ہتھیلیاں، دایاں ہاتھ بلند، بایاں جھکا ہوا، لام الف کی زندہ تصویر لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے۔ اور گردش کرتے ہوئے درویش زبان حال سے کہتے ہیں، دل ذرہ ہم چکی، کیا چکی کو پتا ہے وہ کیوں گھوم رہی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔